تمام دوست درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی قرآن پاک لکھو. الحمدللہ الحمدللہ والمدح للہ الحمدللہ والعظمت للہ الحمدللہ والکبریاء للہ الحمدللہ والعظمت للہ الحمدللہ والصفات للہ الحمدللہ والحکم للہ الحمد لوليه والصلاة على نبي والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست بلند آواز سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على آل محمد صل على كمال محمد صل على جمال محمد صل على أنوار محمد اللهم صل على محمد صل على إمامة محمد أمانة محمد اللهم صل على محمد صل على خطابة محمد لطافة محمد اللهم صل على محمد صل على إقرار محمد إظهار محمد معراج محمد اللهم صل على محمد صل على عينين محمد شفتين محمد رجلين محمد اللهم صل على محمد صل على بنات محمد أزواج محمد حسنين محمد اللهم صل على محمد بلغ الغلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد صلوا عليه وآل محمد اللهم صل على محمد صل على حسيننا وجميلنا وأجملنا وأشرفنا وشريفنا محمد اللهم صل على محمد صل على حبيبنا ومولانا وأولانا وأعلانا محمد اللهم صل على محمد صل على اسم محمد جسم محمد نسل محمد ووصل محمد وسنة محمد اللهم صل على محمد وعدل محمد اللهم صل على محمد تلاوة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات اللهم صل على محمد فضيلة محمد ونصية محمد ووصية محمد وشريعة محمد اللهم صل على محمد ورحمة محمد هو رحيمنا وكريمنا وعليمنا ونعيمنا وأكبرنا وأبصرنا اللهم صل على محمد حسننا محمد وأجملنا محمد جمال محمد کمال محمد و اکمال محمد. اللہم صل علی محمد بطن محمد ظہر محمد ظہر محمد
عصر محمد عشاء فجر محمد رفیق محمد صدیق محمد عمر محمد قرآن محمد وإعلان محمد وبيان محمد وعثمان بن عفان محمد حبی محمد وتقی محمد وعلی محمد اللہم صل علی محمد شریفت محمد حبیبت محمد وعائشت خدیجت محمد وعازمت محمد ونائمت محمد ورقیت وزینب وام کلثوم وفاطمت محمد اللہم صل علی صحب اصحاب محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد جمال محمد کمال محمد اصول محمد کما صلیت وسلمت واکرمت واطہرت وانورت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز بھائیوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو میں بھائی اظہر نمبردار صاحب کو ختم قرآن کریم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنائے، اللہ تعالیٰ اس بچے سے دین کا کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے صدقے بھائی اظہر صاحب کے گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے اندر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی اس کلام کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ اپنے دل کو لگایا، اس قرآن کریم کا حکم مانا، یہ قرآن کریم انہیں بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ اور جنہوں نے اس قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا، قرآن کریم انہیں ذلیل اور تباہ و برباد بھی کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ قرآن کریم کو ناظرے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے والدین کو اس بچے کے صدقے اس بچے کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے والدین کو جنت میں لے جا۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی شفاعت کو قبول کرتے ہیں، جس نے ناظرے پڑھایا اور جس نے قرآن کریم کو حفظ کروایا۔ جس طرح بھائی سیف اللہ صاحب ماشاءاللہ اپنے بیٹے کو حافظ بنا رہے ہیں، ان کے بارے میں پھر حدیث میں کیا حکم ہے کہ ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن کے بارے میں رب العالمین کا فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے جہنم میں جانا ہے،
اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بچے کو حکم فرمائیں گے کہ ایسے 10 آدمی اپنے خاندان کے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی وجہ سے، قرآن کریم کو یاد کرنے کی وجہ سے ان 10 آدمیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جنت میں لے جا، میں نے تیری شفاعت کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، جنہوں نے قرآن کریم کے حکم کو مانا، قرآن کریم کی بات کو مانا، یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن بھی ان کی شفاعت کرے گا، اور قبر میں بھی انسانی شکل میں آ کر اس کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم ایک زندہ معجزہ ہے۔ جس نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، رب العالمین نے اسے سکون عطا فرمایا۔ کوئی بھی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، یا کوئی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے، یا آپ کے اس ڈیرے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ماہر ذوالافقار صاحب آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک دن مجھے بتا رہے تھے کہ قاری صاحب مجھے اتنی شدید تکلیف ہوئی، گھبراہٹ، میں کافی دیر رات کو چلتا رہا، سکون نہیں ملا، بہت دوائیاں کھائیں لیکن سکون نہیں ملا۔ لیکن جب میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد میں چلا جاؤں، میں رات کے آخری حصہ میں مسجد میں آیا اور میں نے اپنے سینے کے ساتھ قرآن کریم کو لگایا اور کھول کر میں نے اپنے سینے پہ رکھا۔ رب العالمین نے وہ گھبراہٹ بھی ختم کر دی، وہ تکلیف بھی ختم کر دی، اور میں مسجد میں سکون کے ساتھ سویا رہا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، یہ قرآن کریم انہیں شفا دیتا ہے، انہیں عزت اور مقام دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جنہوں نے اس قرآن کریم سے اپنے منہ کو پھیرا، یہ قرآن کریم انہیں ذلیل اور رسوا بھی کر دیتا ہے۔ جنہوں نے قرآن کریم کے حکم کو نہیں مانا، جو قرآن کریم نے حکم دیے، جھوٹیاں قسمیں اٹھائیں، یہ قرآن کریم پھر انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، 15واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ جنہوں نے اس قرآن کریم کی بات کو مانا، جنہوں نے قرآن کریم کے حکم کو مانا، یہ قرآن کریم انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، انہیں بلند مقام دیتا ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن بھی اس کی شفاعت کرے گا۔ رب العالمین نے جنہوں نے اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کیا، انہیں وہ عزت اور وہ مقام اور وہ شان عطا کی کہ پوری کائنات کے اندر آپ جہاں مرضی چلے جاؤ، جس کے سینے کے اندر قرآن کریم ہے، جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا،
جس نے قرآن کریم کی بات پر عمل کیا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، میری کتاب کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا، اب میں تمہیں وہ عزت اور وہ مقام اور وہ شان عطا کروں گا جو کسی اور کو عطا نہیں ہوگی، نہ کسی بادشاہ کو عطا ہو گئی، نہ کسی وزیر کو، نہ کسی دنیا دار کو وہ عزت رب العالمین نے عطا کی جو قرآن کے حافظ کو عطا کی۔ رب العالمین نے فرمایا او قاری قرآن، میں تمہیں وہ عزت اور وہ مقام اور وہ شان عطا کروں گا کہ اگر ملک کا بادشاہ ہے یا ملک کا وزیر ہے یا کوئی پروفیسر ہے یا کوئی ماہر صاحب ہے، ان کا سر وہاں پر ہوگا جہاں تیرے پاؤں ہو گئے۔ جب قاری قرآن امامت کرواتا ہے اور سجدے میں جاتا ہے تو مقتدیوں کا سر کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ جہاں پر اس کے پاؤں ہوتے ہیں اس کے برابر ان کا سر ہوتا ہے۔ وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں لیکن امام کے پاؤں اس جگہ پر ہیں، مقتدیوں کے سر اس جگہ پر آئیں گے، چاہے کوئی بادشاہ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے کوئی دنیا دار ہے، اس کا سر وہاں آئے گا جہاں قاری قرآن کے پاؤں ہوں گے۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ یہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے اور کسی وجہ سے نہیں ہے، یہ قرآن کریم دل کے اندر محفوظ ہے اس لیے۔ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کلام کو ہم نے خود ہی اتارا اور قیامت تک میں خود اس کی حفاظت کروں گا، قیامت تک میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ باقی رب العالمین نے جتنی بھی کتابیں اتاری، تورات، انجیل، زبور، کسی کتاب کی رب العالمین نے خود حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کریم کی رب العالمین نے خود حفاظت کی ذمہ داری لی کہ یہ کلام جو ہے قیامت تک اس کو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور جنہوں نے اس قرآن کریم کی بات کو مانا، یہ قرآن کریم حق کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ میرے سامنے قرآن کریم کا آخری پارہ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر رب العالمین نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر اس دنیا کے اندر رہ کر، اس کائنات کے اندر رہ کر ذرہ برابر بھی کوئی اچھائی کا کام کیا، کوئی اچھا کام کیا تو کل قیامت کے دن، آخرت کے دن وہ سامنے آ جائے گا۔ اور اگر کوئی غلط کام کیا، شر کا کام کیا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کوئی شر کا کام کیا، گناہ کے کام کیے تو وہ بھی سب کھل کر کل قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی برائی کا کام کیا، اگر نماز کو نہیں پڑھا، رب العالمین کے حکموں کو نہیں مانا، قرآن کریم کی بات کو نہیں مانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا،
تو کل قیامت کے دن وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ رب العالمین کی آخری کتاب یہ فرما رہی ہے۔ یہاں برائی سے کیا مطلب ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اگر کوئی غلط کام کیے، برے کام کیے، زنا میں لگا رہا یا شراب پیتا رہا ساری زندگی، یا شراب بیچتا رہا، اور پھر دنیا کے اندر رہ کر اس تھوڑی سی زندگی کے اندر رہ کر اس سے توبہ نہ کی، اس برائی سے یہ مقصد ہے۔ کیونکہ سچی توبہ سے انسان کے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے اس نے کیے ہی نہیں۔ اور یاد رکھنا، سچی توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جن گناہوں کی تلافی کی جائے، ممکن ہے ان کی تلافی بھی کی جائے۔ مثلا اگر کسی کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا حق انہیں دیا جائے، یا اگر فرائض چھوٹے ہیں، یعنی نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، بے ہوشی کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو پھر بھی اس کی قضا باقی ہے۔ اگر نمازیں قضا کی ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، تو ان کی قضا باقی ہے، چاہے جتنی بھی سچی توبہ کر لیں کہ جو پہلے میری نمازیں قضا ہوئی ہیں، یا اللہ میری توبہ معاف کر دے، توبہ قبول نہیں ہے، ان کی قضا باقی ہے، ان کو قضا کیا جائے حساب لگا کر۔ اور اگر کسی کا حق، کسی کا مال دینا ہے، یا زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ معاف توبہ سے نہیں ہوگی، اس سے معاف کروا لی جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، باطل اور کافر کی محنت ہوتے ہوتے 300 سال سے آج کا مسلمان اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ نہ تو وہ اللہ کی ذات سے اثر لیتا ہے، نہ قرآن کریم کی بات سے اثر لیتا ہے، نہ آخرت کے دن سے اثر لیتا ہے، نہ آمنہ کے لال کی بات سے اثر لیتا ہے۔ آج کا مسلمان، رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ آج کا مسلمان اس بات کو بھول چکا ہے کہ میں نے مرنا بھی ہے۔ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اس بات کی، اس دن کی یاد دہانی کروا رہے ہیں جو دن ہر ایک نے دیکھنا ہے، میں نے اور آپ نے وہ دن دیکھنا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کے 4 دن تمہیں اچھے لگ رہے ہیں، ان 4 دنوں کے ساتھ تم نے اپنے دل کو لگا لیا، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، تم آخرت کے دن کو بھول چکے ہو، غافل ہو چکے ہو۔ جو دن ہر ایک پر آنا ہے، جس دن کوئی بھی رب العالمین سے نہیں بچ سکتا، نہ اس دن سے کوئی بچ سکتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس دن کی یاد دہانی کرواتے ہوئے فرمایا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، کہ تم اس دن سے غافل ہو چکے ہو، اس کو بھول چکے ہو، لیکن وہ دن ہر ایک پر آئے گا۔ آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اس کائنات کے اندر حکم کس کا چلتا ہے؟ اونچی آواز آنی چاہیے، اونچی آواز سے۔ اس کائنات کے اندر حکم کس کا چلتا ہے؟ ایک ذات ہے جس کا حکم چلتا ہے، اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس کائنات کے اندر نہ تو بادشاہوں کی بات مانی جائے گی، نہ وزیروں کی بات مانی جائے گی، نہ صدر کی بات مانی جائے گی، نہ فوجیں اپنی بات منوا سکتی ہیں۔
چاہے جو مرضی کر لیں، ہوگا وہی جو رب العالمین چاہے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ان الامر کلہ للہ، یہاں وہ ہوگا جو رب العالمین چاہے گا، اللہ کا امر چلے گا۔ یہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ یہ زمین رب العالمین کی زمین ہے۔ اس ساری کائنات کو بنانے والی وہ ایک ہی ذات ہے جس کا نام ہے اللہ۔ کس نے بنایا؟ اللہ۔ رب العالمین نے بنایا، اور یہاں حکومت بھی اسی کی چلے گی، امر بھی اسی کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ آج کا مسلمان رب العالمین سے تو ڈرتا نہیں ہے، لیکن رب العالمین کی مخلوق سے ڈرتا ہے۔ جس نے مخلوق کو بنایا اس کا ڈر دل سے ختم ہو گیا، جب اللہ کا ڈر ختم ہوا تو پھر سب کا ڈر دل میں داخل ہوا۔ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی مخلوق سے ڈر رہا ہے۔ آج کا مسلمان، آج کا انسان اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے ڈرتا ہے۔ ایک کمرے میں بند کر دیں ایک حسینہ اور جمیلہ لڑکی کو، اور ساتھ ایک نوجوان کو بھی، اور ساتھ ایک سانپ بھی ڈال دیں، کمرے میں چھوڑ دیں ایک سانپ بھی، اتنی ہمت نہیں ہوگی، اتنی جرت نہیں ہوگی کہ لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں، اس لیے کہ کہیں سانپ مجھے ڈس نہ لے۔ سانپ کا ڈر ہے، لیکن اس ذات کا ڈر نہیں ہے جس نے بنایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہاں کس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ کی بات مانی جائے گی، جو من قبل ہے شروع سے، اور من بعد ہے آخر تک رہے گا۔ کل یوم هو فی شان، وہ ذات ایسی ہے جس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا مقابل کوئی نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہ آج تک کوئی کر سکا ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے اس کا مقابلہ۔ بڑے بڑے لوگ آئے تھے جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے انا ربکم الاعلی، کہ میں رب ہوں، جنہوں نے یہ دعوے کیے تھے کہ میں رب ہوں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جنہوں نے میری بات کو مانا ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا، اور جنہوں نے میری بات کو نہ مانا میں انہیں قتل کر دوں گا۔ لیکن جب ان کی اپنی باری آتی ہے، رب العالمین نے اس دھرتی سے ان کا نام و نشان ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ جو یہ دعوے کرتے تھے کہ انا ربکم الاعلی، ہم رب ہیں، رب کے مقابل آئے تو رب العالمین نے ان کو اس ہستی سے مٹا کر رکھ دیا، قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہاں پر کس کا حکم چلتا ہے؟ رب العالمین کا حکم چلتا ہے۔ رب العالمین کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ما کان معه من اللہ، اس رب کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا اپنی ذات کے اندر ہے۔ لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ ذات ایسی ہے جس نے سارے جہان کو بنایا، خود بننے سے پاک کون سی ذات ہے؟ اونچا اللہ کو کسی نے بنائے؟ خود بننے سے پاک ہے، اور وہی ذات ہے جو سارے جہان کو مار رہی ہے اور خود مرنے سے پاک ہے۔ اللہ کو موت آئے گی؟ نہیں۔ کل قیامت کے دن رب العالمین
موت کے فرشتوں کو بھی موت دے دے گا، جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت دے دے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ اور پھر رب العالمین اعلان کرے گا کوئی ہے جو میرا آج مقابلہ کر سکے؟ کس ذات نے باقی رہنا ہے؟ اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، اور کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات اپنے ارادوں میں کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا سکتا ہی نہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ وہ ذات ایسی ہے کہ صرف اسی کی بات مانی جائے گی، میری اور آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ جب وہ اللہ چاہے گا تو تب سب کچھ ہوگا، جو میں اور آپ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ فرعون کی ساری طاقت لگی، فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، موسیٰ کو قتل کرنا ہے، لیکن رب العالمین کا ارادہ ہوا کہ میں نے موسیٰ کو بچانا ہے۔ بات کس کی مانی گئی؟ رب العالمین کا حکم چلا، اور رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچا کر دکھایا۔ فرعون 1 سال بچوں کو قتل کیا کرتا تھا، اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، قتل نہیں کرتا تھا۔ جس سال فرعون بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا، اس سال رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کائنات کے اندر بھیجا۔ جس سال بھائی کیسر صاحب تھوڑا دھیان کسی اور پر، جس سال بچوں کو نہیں قتل کرتا تھا فرعون، اس سال رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کو بھیجا۔ ہارون علیہ السلام کے ساتھ تو اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، اس کی دشمنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ موسیٰ کو میں نے قتل کرنا ہے۔ جس سال بچوں کو قتل نہیں کرتا تھا، اس سال رب العالمین نے ہارون علیہ السلام کو بھیجا، اور جس سال بچوں کو قتل کرتا تھا، اس سال رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اب قتل کر کے دکھا۔ تیرا یہ ارادہ ہے کہ میں نے اسے قتل کرنا ہے، اب قتل کر کے دکھا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی یہ واقعہ ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے اتنے بچوں کو قتل کیا، اتنے بچوں کو قتل کیا کہ اس کی اپنی قوم کہنے لگی کہ اے ظالم، تو نے حکومت کن پر کرنی ہے؟ حکومت کن پر کرنی ہے؟ سب کو تو قتل کر رہا ہے۔ رب العالمین نے اپنا نظام اور طریقے سے چلا دیا۔ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ موسیٰ کو دریا میں ڈال دو، اس حسین اور جمیل بچے کو دریا میں ڈالو، دریا میں پھینکو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہے کہ اگر بچے کو دریا میں ڈالتی ہوں تو بچہ ڈوب کر مر جائے گا، اور اگر دریا میں نہیں ڈالتی ہوں تو سیدھا موت کے منہ میں جائے گا فرعون کے پاس۔ بات کہاں سے شروع ہوئی کہ یہاں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا او موسیٰ کی والدہ، اس بچے کو دریا میں ڈال دے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ
موسیٰ کو دریا میں ڈال دے۔ موسیٰ کی والدہ کہنے لگی وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا؟ رب العالمین نے فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ لے جائے گا، اسے ساحل پہ لے جائے گا۔ موسیٰ کی والدہ کہنے لگی پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین نے فرمایا یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، میرا دشمن فرعون اسے پکڑے گا اور وہ اس کا بھی دشمن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اے رب العالمین، جس سے بچانا ہے وہی اسی کے پاس یہ سیدھا جا رہا ہے، وہ تو دیکھتے ہی اسے قتل کر دے گا۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، میرا دشمن فرعون اسے پکڑے گا دریا سے۔ موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات آتی ہے وہ تو اسے پکڑتے ہی ذبح کر دے گا۔ رب العالمین نے آگے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، اے موسیٰ کی والدہ تو اس کی موت کا خوف نہ کھا، تو اس کی موت کا غم نہ کھا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، تو دیکھے گی کہ میں واپس اسے تیری گود میں لوٹاؤں گا۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اس وقت تک تو نہیں مر سکتی، تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تیری زندگی کے اندر میں اسے رسول نہ بنا دوں۔ میں تیری زندگی کے اندر ہی اسے رسول بنا دوں گا۔ رب العالمین نے فرمایا او موسیٰ کی والدہ، چاہے یہ فرعون کی گود میں جائے، چاہے یہ دریا کی موجوں میں جائے، چاہے یہ طوفانی موجوں میں جائے، جب تیرے رب کا ارادہ ہو جاتا ہے بچانے کا تو پھر کوئی مار نہیں سکتا، اور جب تیرے رب کا ارادہ ہو جائے مارنے کا تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی ذات ہے جو جسے چاہے عزت دے، اور وہی ذات ہے جو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ساری کائنات کے لیے وہی قادر ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کون سی ذات قادر ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ٹائم ہو گیا ہے، بھائی اظہر صاحب اشارے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی اظہر صاحب کے مال جان میں برکت عطا فرمائے۔ پھر ایک مرتبہ میں بھائی اظہر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں بیٹے کی۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے دلوں کے اندر قرآن کریم کا نور نازل فرمائے اور شوق پیدا فرمائے اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں بیمار پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ بے گناہ قید ہیں یا اللہ ان کی رہائی کا سبب بنا، یا اللہ ان کی رہائی کا سبب بنا، یا اللہ اس بچے کو قرآن کریم کا حافظ بنا، یا اللہ اس بچے سے دین کا کام لے، یا اللہ جتنے بھی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پوری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کو موت کی سختی سے بچا۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں تیرا ہر ایک حکم مانتے رہیں، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے رہیں۔ یا اللہ اس پورے ڈیرے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے مال جان کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ان سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے در پہ جھکنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو دوست احباب باہر سے آئے ہیں پروگرام میں، یا اللہ ان کا آنا قبول فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے مال جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں تیرا ہر ایک حکم مانتے رہیں، تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے رہیں، تیری کتاب قرآن کریم کا ہر ایک حکم مانتے رہیں۔ جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔